یاد رکھیے تقوی، پرہیزگاری، اس کو آپ صرف مسجد کی صفوں تک محدود نہ کریں، بلکہ تقوی وہ کھانے کی پلیٹ پر بھی ہوتا ہے، تقوی لیپ ٹاپ میں بھی ہے، تقوی موبائل فون میں بھی ہے۔ اب ایک آدمی کا یہ انداز ہے کہ وہ ہر دفعہ کھانا پیٹ بھر کے کھاتا ہے، تو پیٹ بھر کے جب کھانا اس نے کھا لیا تو پیٹ میں تقوی کی جگہ تو بچی نہیں، سارا کھانا بھر گیا۔ تو جو سامنے آیا کھا لیا، جو سامنے آیا دیکھ لیا، اور جو سامنے آیا اس کا ہاتھ پکڑا اور جدھر دل چاہا نکل گئے۔ تو یہ انداز زندگی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اللہ سے تعلق قائم کرنا تھا اور ہم نے اللہ کے سوا ہر چیز سے اپنا تعلق بنایا اور اس کو مضبوط تر سے مضبوط ترین کرتے ہم چلے جا رہے ہیں۔ کھانے کی جو بات میں نے آپ سے کہی، یاد رکھیے فرمایا گیا کہ اگر تم نکاح کی طاقت نہیں رکھتے تو تم روزے رکھو، بھوک کے ذریعے شیطان کے رستوں کو تنگ کرو، ایکسپلور کرو کس طریقے سے تم اللہ کے قریب ہو سکتے ہو، ایکسپلور کرو اس چیز کو۔ ایک نوجوان کی زندگی کے اندر کتنا ذکر الہی ہے، کتنا وقت وہ اللہ کی یاد کو دیتا ہے۔ اوورآل سینسس دیکھیے اور اب اپنے حال پر غور کیجئے، جو حال آج مسلمانوں کا دنیا میں ہو چکا ہے۔ آپ آج دیکھیں پوری دنیا میں تقریباً 2 ارب مسلمان ہیں، اور پاکستان میں تقریباً 96% مسلمان ہیں، اور یہ سارے مسلمانوں کا ایک بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ آخرت آنی ہے، قیامت آئے گی جس میں سزا ملے گی اسے جس نے گناہ کیے، ذخیرہ اندوزی کی، بے حیائی فحاشی کے کام کیے۔ لیکن آج آپ ان 2 ارب لوگوں کو دیکھیں اور اتنی بڑی مسلم پاپولیشن کو دیکھیں، ان کی حرکتوں کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ انہیں احساس ہے کہ آخرت آئے گی، یا ان کی عادات سے، ان کی روزمرہ کی زندگی سے پہچان ہوتی ہے؟ ایمان ہے آخرت کے عقیدے پر کیونکہ مسلمان ہیں۔ یہ وہی امت ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر کئی دفعہ کہا گیا کہ یہ افضل ترین امت ہے، لیکن اس امت کو دیکھیں دوبارہ ایک دفعہ، آپ کیا پہچان ہوتی ہے کہ یہ وہی امت ہے؟ لیٹس اسٹارٹ دا کوسچن آنسرز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عابد بھائی بتائیں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ آج کل جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو ایشو آتا ہے بیہیویئر کا، بہت جلدی ٹینشن ہو جاتی ہے، غصہ، یہ اتنی جلدی کیوں آتا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ ماشاءاللہ، انہوں نے جو بات کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ بات ہے ایموشنل مینجمنٹ کی۔ ایموشنل مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ۔ Nowadays we are facing a shift from IQ to EQ۔ پہلے انٹیلیجنٹ کوشنٹ ہوتا تھا، انٹیلیجنٹ کوشنٹ کا مطلب یہ تھا آپ کا IQ کتنا ہے، کتنے ذہین ہیں آپ، اور اب EQ کا دور ہے۔ امریکن سائیکیٹرک ایسوسی ایشن کے مطابق آج اینگر مینجمنٹ یعنی غصے پہ کنٹرول کرنا، یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے، اور اس پہ PhDs بھی ہو رہی ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے مزاج پر کتنا کنٹرول رکھتے ہیں۔ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ جب آپ کو 2 منٹ کے لیے غصہ آتا ہے، پورا والا غصہ بس ایسے جو ہو جاتا ہے، only 2 minutes اینگر، 2 منٹ کا غصہ 7 گھنٹے تک آپ کے کورٹیسول لیول کو ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ کورٹیسول سٹریس ہارمون ہے، جس وقت آپ کو چڑچڑا پن آ رہا ہے، غصہ آ رہا ہے، یہ ایک ایسا ہارمون ہے جو کہ گردے کے اوپر ایڈرینلن گلینڈ سے نکلتا ہے اور ایک سیلاب کی طرح پورے جسم پہ چھا جاتا ہے، اور آپ کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، آپ غصہ کرتے ہیں۔ صرف 2 منٹ کا غصہ 7 گھنٹے تک کورٹیسول کا لیول آپ کے جسم میں بڑھا دیتا ہے۔ 7 گھنٹے تک آپ کی پاور آف امیونٹی یعنی قوت مدافعت، جس میں وائٹ بلڈ سیل سب سے پہلے ہیں، اور یہ وہ قوت مدافعت ہے جو کہ جراثیموں کے خلاف آپ کی اپنی آرمی ہے، اس کو ڈسٹرب کر دیتا ہے، اور 24 گھنٹے کے لیے آپ کی نیند کی سائیکل کو اڑا دیتا ہے۔ 2 منٹ کا غصہ۔ اب مجھے بتائیں کتنی حیرانی کی بات ہے کہ آپ نے کسی انسان کو یہ اجازت دے دی
کہ تم آؤ اور 2 منٹ میں میرے پورے 24 گھنٹے برباد کر کے چلے جاؤ. 1000 سرجریز کی تھی اس پروفیسر نے, 1000 سرجریز برین کی. پی ایچ ڈی بھی تھا وہ مائنڈ میں, سائیکالوجی میں. اس سے پوچھا گیا سر یہ بتائیں انسان کے مائنڈ کی ایک خوبی, سب سے بہترین خوبی کیا ہے؟ اس نے فوراً کہا ٹو کنٹرول یور ایموشنز, اپنے جذبات پر قابو رکھنے والا سب سے طاقتور ترین آدمی ہے. جذبات کی آپ بات دیکھیں, یہ سارے برانڈ آپ کے جذبات سے کھیل رہے ہیں نا. نوجوانوں بتاؤ, یہ سارے برانڈ ایسا اشتہار لے کر آتے ہیں کہ آپ کی کشش بڑھ جاتی ہے, آپ مجبور ہو جاتے ہیں وہ خاص برانڈ خریدنے میں. جتنے جرائم ہو رہے ہیں, جرم ہو رہے ہیں, یہ جذبات کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اور ایک چیلنج فیول ہوتا ہے, آپ کے جذبات کو بھڑکا دیا جاتا ہے اور آپ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہاں پر ایک بندہ کھڑا تھا, وہ کسی کو اپنا بزنس آئیڈیا بتا رہا تھا کہ میں نے یہ بزنس کرنا ہے. نوجوان آدمی تھا اور بہت جوش و خروش سے بتا رہا تھا کہ میں یہ بزنس کرنا چاہتا ہوں, میں یہ انداز رکھوں گا, میں یہاں جاؤں گا, میں یہ کروں گا. تو اس نے دیکھا کہ ساتھ 2 بڑی عمر کے لوگ کھڑے کہہ رہے ہیں شکل دیکھیے اس کی, شکل دیکھیے اس کی, یہ کبھی کام کر سکتا ہے؟ وہ کبھی نہیں کر سکتا. اس نے یہ سنا, آگ لگ گئی اس کے اندر. وہ باہر نکلا, 2 مہینے کے اندر اس نے بزنس کو پروفٹ میں لے آیا. وہ 1 سال کے اندر اس کا نام آ گیا بہت بڑا. 10 سال بعد وہ کہتا ہے کہ صرف ان لوگوں کا ایک ہنسنا مجھے یہاں تک لے کر آیا ہے. دس از دا چیلنج فیول. اگر آپ کی زندگی میں کوئی آپ کو روک ٹوک کرنے والا, چیلنج کرنے والا نہیں ہے, آپ کے اندر وہ سکسیس ریٹ نہیں آ سکتا. یاد رکھیے گا, جذبات پر کنٹرول کرنا سیکھیے, یہ بہت ضروری ہے. ایک تو چیز میں آپ کو بتاؤں غصے کے حوالے سے, یہ میرے پاس امریکن سائیکالوجیکل ایسوسی ایشن کی کچھ گائیڈ لائنز ہیں, APA, غور سے سنیے گا. نمبر 1, نیند پوری رکھیں, اپنی نیند پوری رکھیں. انسان کی نیند ایک ڈرینیج پائپ کی طرح ہے. ڈرینیج پائپ کا مطلب یہ ہوتا ہے وہاں سے گند نیچے گرتا ہے. اگر آپ نیند پوری نہیں کریں گے, آپ کا دماغ اپنے بنائے ہوئے گند میں ڈوب جائے گا. نمبر 2, جو مسئلے زندگی میں آ رہے ہیں ان کو ساتھ ساتھ حل کرتے چلے جائیں. جب بھی مسئلہ آئے فوراً حل کریں. اگر آپ مسئلوں کو اکٹھا کرتے رہیں گے وہ بہت بڑا پہاڑ بن جائے گا اور آپ کو اس کا نقصان ہوگا. نمبر 3, گفتگو کا انداز اچھا کریں, سیر و تفریح کرتے رہا کریں. میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات مبارکہ کو پڑھا. ہی واز ایکسٹریملی ایموشنلی انٹیلیجنٹ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں انداز عطا فرمایا, جائیں اور پروجیکٹ کے طور پہ نا ایموشنل مینجمنٹ ان اسلام کو پڑھیں. ایموشنل مینجمنٹ ان اسلام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, کچھ لوگ کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے تھے. آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ ایک پہلوان ہے, ہر دوسرے پہلوان کو وہ ہرا رہا ہے, ہر ایک کو ہرا دیتا ہے. نبی پاک نے فرمایا میں تمہیں اس سے زیادہ طاقتور آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کیا رسول اللہ, ارشاد فرمائیے. فرمایا وہ بندہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے وہ طاقتور ترین انسان ہے, موسٹ مائٹی. اب مجھے بتاؤ, کوئی ریسلر بننا چاہتا ہے, پہلوان بننا چاہتا ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ ایکسرسائز, ڈائٹ کنٹرول, دن رات کی کوشش محنت کے بعد بندہ ریسلر بنتا ہے, ویسے نہیں بنتا. تو وہ جو ریسلر سے زیادہ طاقتور ہے اس کو کتنی پریکٹس کرنی پڑے گی؟ تو ایموشنل مینجمنٹ, اس کے اوپر خاص طور پہ توجہ دیجیے گا. اچھا, اس میں کوشچن کو ختم کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور بات سے جو کہ ایموشنل مینجمنٹ کے بارے میں ملتی ہے. بڑی پیاری بات ہے, یعنی یہ میں نے اسٹڈی کی تو مجھے اندازہ ہوا, جب بھی کوئی منفی سوچ آئے نا آپ اس کو فوراً مثبت سوچ سے بدل دیں. جب بھی کوئی نیگیٹو بات آئے فوراً ایک پازیٹو بات سوچیں اور اس کو ریپلیکیٹ کر دیں. کیونکہ آپ نے غور کیا ہوگا جب بھی آپ کے ذہن میں ایک منفی سوچ آتی ہے نا, وہ ایک منفی سوچ آتی ہے لیکن اچانک ماضی کی ساری منفی باتیں, ادھر ادھر کی منفی باتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. وہ ایک چھوٹی سی بات تھی لیکن ایک دم سے آپ کا منہ گرنا شروع ہو جاتا ہے, مایوسی چھانا شروع ہو جاتی ہے, اندھیرا اندھیرا ہو جاتا ہے, مسکراہٹ غائب ہوتی ہے, جھنجھلاہٹ آ جاتی ہے, غصہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ہوتا نا ایسے, فوراً بڑھنے نہ دیں, اس ایک منفی کو مثبت سے بدل دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ایک بندہ بڑا پریشان تھا. ہی واز ایکسیسولی برڈنڈ بائی دا ڈیٹ.
اس پہ قرضہ تھا شاید, وہ پریشان تھا, نبی پاک نے فوراً بیٹھ کر اس کو قرضے والی کوئی دعا سکھائی کہ یہ آپ دعا پڑھیں گے نا تو آپ کو فائدہ ہوگا. فوراً پازیٹو کو انوالو کیا اندر تاکہ یہ چیز ریپلیکیٹ ہو جائے, پازیٹو سے اس کو بدلیں. کیونکہ ہم جگالی کرنے بیٹھ جاتے ہیں, جیسے کوئی منفی بات آئی سوچتے جا رہے ہیں, جگالی نہیں کرنی. جیسے آپ کے منہ میں کوئی غلط چیز چلی جائے تو اس کو تھوک دیتے نا فوراً, گھماتے تو نہیں رہتے. تو غلط سوچ بھی آ جائے تو اس کو فوراً تھوک دینا ہے اور اچھی چیز سوچنی ہے. یاد رکھیے جو کارپوریٹ سیکٹر ہے نا, آج آپ نے کل جاب کرنے جانا ہے, وہاں پر آپ کا امپلائر وہ یہی چیز دیکھ رہا ہے کہ اس میں غصے کا کنٹرول کتنا ہے. میں ایک جگہ پر گیا, وہاں پر ایک ملازم تھا, اس نے 2-3 دنوں میں اس ملازم کو نا سمجھ لیں نیچے سے اٹھا کے بہت اوپر لے گیا. وہ کچھ دنوں کے اندر پروموشن اتنی جلدی ہوتی نہیں ہے. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا وجہ کیا تھی, اتنی جلدی ترقی کیوں دی اس کو؟ اس نے بڑی پیاری بات بتائی. کہتا میں کمپنی کا مالک ہوں, ایک دن میں گھر میں تھوڑا لڑا, میرا موڈ آف تھا, میں آفس آیا تو میرا موڈ آف تھا, میں نے اسی ملازم کو اور 2-4 کو نا فضول میں ڈانٹنا شروع کر دیا. باقی سب نے غصے سے آگے غصہ دکھایا, یہ ملازم تھا یہ خاموش رہا اور اس نے یس سر, جی سر, جی سر اس طرح کہا. میں ڈانٹتا رہا, بعد میں اندر چلا گیا. یہ میرے پاس آیا, پانی لایا اور کہنے لگا سر خیریت ہے؟ خیریت ہے سر, میرے لائق کو حکم ہو تو بتائیں. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, گھر میں سب ٹھیک ہے سر, میں کچھ کر سکتا ہوں؟ تو میں نے پوچھا کیا بات ہے, تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا سر آپ کا رویہ ایسا ہوتا نہیں ہے جیسا ابھی ہے, ضرور کچھ ہوا ہوگا, تو میں کچھ کر سکوں تو بتائیں. کہتا ہے اس نے اپنا کول نہیں چھوڑا, اپنا مزاج پھسلنے نہیں دیا. جیسے ایک بندہ جنگل میں گیا, بلی غرا رہی تھی اس کے اوپر, بلی پڑ رہی تھی اس کو. بلی تو غراتی نہیں ہے, بلی تو پڑتی نہیں, تو خود بھاگ جاتی ہے. وہ ڈرنے کے بجائے یہ دیکھ رہا تھا کہ بلی کو کون سی چیز غصہ دلا رہی ہے. تو دیکھا بلی کی دم شکنجے میں پھنسی ہوئی تھی, اس نے پیچھے سے دم نکالی, بلی بھاگ گئی. تو جو بندہ آپ کے سامنے ایسے بفر رہا ہے, کوئی نہ کوئی کاز ہوگی نا پیچھے. کہتا ہے اس بندے کی اس بات نے کہ یہ ٹیم کو مینج کر سکتا ہے, غصے میں نہیں آیا, میں نے اس کو ترقی دی. یاد رکھنا پاکستان انجینئرنگ کونسل کے پاس 10,000 انجینئر ہر سال پاکستان میں بن رہے ہیں. میرے پاس تیل نہیں ہے, گیس نہیں ہے, کوئلہ نہیں ہے, میں سب کو جاب نہیں دے سکتا. آپ 50 انجینئر میرے پاس آ گئے, جاب دو. میں کہاں سے دوں, میرے پاس انڈسٹری نہیں ہے, جابز نہیں ہے. آپ 50 کے 50 اچھے انجینئر ہیں, آپ اچھا سول کا کام کر سکتے ہیں, میکاٹرونکس کا کام کر سکتے ہیں, میکینیکل, الیکٹریکل سب آپ کو آتی ہے. لیکن جب میں کو انٹرویو کرتا ہوں آپ پہ کانفیڈنس ہی نہیں ہے. میں ٹیم آپ کو دیتا ہوں, آپ ٹیم کو مینیج ہی نہیں کر سکتے, آپ اچھے لیڈر نہیں ہیں. آپ کو فیصلہ کرنے کے لیے دیتا ہوں, فیصلہ کرتے ہوئے ٹانگیں کانپ رہی ہیں آپ کی. بولنے کے کہتا ہوں 4 لفظ انگریزی کے آپ جوڑ کے مجھ سے بات نہیں کر سکتے, میں کیا کروں آپ کا؟ سلیبس کو رگڑا لگا رہے ہیں فل, سافٹ سکلز نہیں سیکھ رہے. یہ سب کا ہے, یہ سافٹ سکلز ہے. جاؤ آج سے شروع کر دینا. پیپر نہیں آتا سافٹ سکلز کا, اس لیے آپ توجہ نہیں دیتے اس کے اوپر. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے سر ڈیسیژن میکنگ کہاں سے سیکھے؟ جاؤ اپنی لائبریری کے اندر, 1,00,000 کتابیں پڑھی ہیں لیڈرشپ کے اوپر, پڑھو. 1,00,000 کتاب ڈیسیژن میکنگ کے اوپر پڑھی ہے, پڑھو. اب پھر ریئل لائف میں اس کو آزما کے دیکھو. یاد رکھنا, یہ میری بات لے جاؤ, اس سوال کا آخری جملہ بول رہا ہوں. تم ماہر ترین ڈاکٹر ہو, بہترین انجینئر ہو, بہت اچھے فائنانس آفیسر ہو, ایک زبردست کارپوریٹ مینیجر ہو, ٹیچر ہو, اگر یہ سافٹ سکلز تمہیں نہیں آتی, تمہاری پرواز ایک حد تک رہے گی, اوپر نہیں جا سکتی. دنیا تڑپ رہی ہے ان کے لیے, خود سے سیکھنا شروع کر دو. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ اللہ رب العزت کے کوئی سے 3 صفاتی نام بتائیں, کون بتائے گا؟ اچھا یہ نا جامعہ کے اسٹوڈنٹ یہ مذہبی کوشچنس کے آنسر نہ دیں گے, یہ ہمارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس دیں گے, ٹھیک ہے, تاکہ ان کے ساتھ ایک ہمارا ہو. نام بتائیں اپنا, اس کے بعد بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام علی رضا ہے, میں BS IT سے ایگریکلچر یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. جی. اللہ پاک کے جو ہے نا 3 آپ نام پوچھ رہے ہیں, وہ یہ ہیں الرحمن, الرحیم, العزیز, الجبار. ماشاء اللہ, دے دیں تحفہ ان کو. نیکسٹ کوشچن.
السلام علیکم. वालेकुम میرا अस्सलाम. نام ارشاد امن چاچڑ فرام گھوٹکی سندھ اور سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی سے ہوں. سندھ ایگریکلچر. میرا میرا آج کا کوشچن یہ ہے کہ میرے اندر کیا ٹیلنٹ ہے, مجھے کیسے پتہ چلے گا, کیا میں اپنے خاص ٹیلنٹ کو, خاص خصوصیت کو کیسے تلاش کروں؟ ٹیلنٹ سرچنگ, یہ ارشاد بھائی نے سوال کیا. یہ عام طور پہ نوجوانوں میں اور کچھ جامعات کے طلبہ سے بھی کوشچن میرے پاس آیا ہے کہ میرے میں خاص ٹیلنٹ کیا ہے, ہاؤ آئی کین ایکسپلور مائی ٹیلنٹ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیا ٹیلنٹ کو ایکسپلور کرنا ضروری بھی ہے کہ نہیں. یاد رکھیے ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ جو چیز میرے اندر موجود ہے میں وہ کروں, مجھے مزہ آ رہا ہے میں کرتا چلا جاؤں کیونکہ مزہ آ رہا ہے. وٹ از ہڈن ان سائڈ می, میرے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے, میں اس کو ڈھونڈوں. انگریزی میں اچھا ہوں, کس چیز میں اچھا ہوں. آج سے آپ سب یہ چیز چھوڑ دیں. یو نیڈ ٹو سرچ نتھنگ, کچھ نہیں ڈھونڈنا آپ نے. سم پیپل ڈو وٹ دے لو ٹو ڈو. کچھ لوگ وہ کام کرتے ہیں جو کرنا ان کو اچھا لگتا ہے, کیونکہ اچھا لگ رہا ہے کرتے جاتے ہیں. نو, ڈونٹ ڈو وٹ یو لو ٹو ڈو, ڈو وٹ از نیڈیڈ. وہ کرو جس کی ضرورت ہے. اگر وہ کام اس میں پیسہ اچھا ہے, پروموشن ہے, لرننگ ہے, عزت ہے, حلال ہے, اپنے ٹیسٹ کو مارو گولی, کھینچ کے اپنے ٹیسٹ کو وہاں لے کر آؤ, کھینچ کے لاؤ. پیسہ ضروری ہے یاد رکھنا, اور ریزنیبل پیسہ عزت کے ساتھ جہاں سے مل رہا ہو, کبھی بھی اس نوکری کو ٹھوکر نہ مارنا کہ جی میرے ٹیسٹ کی نہیں ہے. یہ بگنرز جو ہوتے ہیں ڈگری کے بعد یہی کر رہے ہوتے ہیں, 2 مہینے ادھر لگائے, 2 مہینے ادھر لگائے, 3 مہینے ادھر لگائے, انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ روش ٹھیک نہیں ہے. مزہ نہیں آ رہا جی, اس جاب میں مزہ نہیں آیا. مزہ کیا ہوتا ہے, مزہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بابا جی بیٹھے ان سے پوچھو, اس زندگی میں مزہ ہے؟ کبھی کرونا آ جاتا ہے, کبھی پیٹرول کی قیمت بڑھ جاتی ہے, کبھی طوفان آ جاتا ہے, کبھی سیلاب آ جاتا ہے, کبھی اپنے کسی عزیز کو پکڑ کے قبر میں اتارنا پڑتا ہے. نو, دس از ناٹ مزہ, دس از سزا. ڈو وٹ از نیڈڈ. ضرورت کس چیز کی ہے؟ پرندہ اڑ سکتا ہے, مچھلی تیر سکتی ہے, چیتا دوڑ سکتا ہے, اور انسان نے تو یہ تینوں کام کیے ہیں, اور چیتے سے اچھا دوڑا ہے وہ, پرندے سے اچھا تیرا ہے وہ. کھینچ کے لاؤ اپنے ٹیسٹ کو وہاں پہ. جس طرح ایک عورت کی شادی کر دی جاتی ہے, وہ اپنے گھر چلی گئی, اب جا کے وہ کہے مجھے اپنی خوابوں کے مطابق گھر نہیں ملا, مجھے یہاں وہ نہیں ملا جو میں سوچ رہی تھی. ہم کیا کہیں گے؟ اپنے خوابوں کو چینج کر لو, گھسیٹ کے اپنا انٹرسٹ اس گھر میں لاؤ. یہ تمہارا شوہر ہے, یہ تمہارا سسر ہے, ساس ہے. اپنے خوابوں میں رہو گی تو پھر یہ گھر تو اچھا لگے گا نہیں. تم آفس آتے ہو, آتے ساتھ ہی گھڑی دیکھتے ہو کہ 8 بجے میں آفس آ گیا, 2 کب بجیں گے. اب مجھے بتاؤ 8 سے لے کے 2 تک کے ٹائم میں تمہیں کچھ مزہ آ رہا ہے؟ تم تو گھڑی دیکھتے جا رہے ہو. ڈونٹ فالو مزہ. کبھی بھی یہ جو لوگ کہتے ہیں, کچھ موٹیویشنل اسپیکرز بہت کہتے ہیں کہ جب اپنی خصوصیات کو ایکسپلور کریں, اپنے ٹیسٹ کو دیکھیں, وہی کام کریں. نہ کریں ایسے, آپ اسی میں گھومتے رہیں گے, نئی ٹرائی نہیں کریں گے, نیا رسک نہیں لیں گے, نیا ٹیلنٹ آپ کے اندر نہیں آئے گا. ایک کتاب ہے گرٹ, بڑی اچھی کتاب ہے گرٹ, GRIT. اس میں وہ لکھتا ہے جیف کے بارے میں. وہ لکھتا ہے کہ جیف ٹیلنٹ واز ناٹ جسٹ اے پروسیس آف پیسو ڈسکوری آف unearthing a gem buried in the brain, it was active construction. اس کا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے نہیں ہوا کہ جیف ایک بندہ تھا, بہت بڑا اسپورٹس مین تھا, وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ اس نے اپنا ٹیلنٹ ڈھونڈ لیا ہو, کہ وہ کھود رہا تھا زمین تو اچانک ہیرا مل گیا اس کو. ایسا نہیں ہوا, بلکہ اس نے چنا کہ اس کا ٹیلنٹ کیا ہوگا, اور پھر اس ٹیلنٹ کو اس نے ایکسپلور کیا. دیٹ واز این ایکٹیو کنسٹرکشن. آپ چنیں کہ کمپیوٹرز کی فیلڈ ہے, کمپیوٹر کی فیلڈ اچھی ہوتی ہے آج کے دور میں, مجھے اس فیلڈ کے اندر آگے بڑھنا ہے. اب اپنے آپ کو سمجھائیں کہ باقی بہت سی فیلڈز ہیں جس کے اندر آج نہ پیسہ ہے, نہ جاب ہے, نہ ترقی ہے, نہ لرننگ ہے. یہ فیلڈ ایسی ہے جس کے اندر جاب بھی ہے, لرننگ بھی ہے. میں کمپیوٹر سیکھوں گا. ایکٹیو کنسٹرکشن کریں, اپنے ٹیلنٹ کو چھوڑیں, زمانے کو دیکھیں. جب آپ اس طرف آئیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اب آپ سے میں کچھ کوشچن لیتا ہوں. آ جاؤں زہر بھائی. اچھا, آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں, کون سی انجینئرنگ ہے آپ کی؟ سافٹ ویئر انجینئرنگ. سافٹ ویئر انجینئرنگ. آپ مجھے کوئی سے 3 انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹس کے نام بتائیں. الیکٹریکل انجینئرنگ, الیکٹریکل انجینئرنگ,
मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड इधर उधर से नकल मारने की इजाजत है, बताएं भी अपने भाई का साथ दें। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं होता, याद रखना ये बात आप सारे गौर से सुन रहे हैं। आईटी का जो बंदा होता है ना, वो इंजीनियरिंग में क्वालिफाई नहीं करता टेक्निकली, वो आईटी का बंदा है। ये जी मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम भी कहते उन्होंने कहा। वेरी गुड, तोहफा दे दें इनको। तो जी अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुदस्सिर है मुदस्सिर, माशाल्लाह जी मुदस्सिर। और मेरा सवाल है कि अभी हम नौजवान हैं और ज़िंदगी का एक लंबा सफ़र सामने है। इस सफ़र के अंदर हम आगे क्या क्या एहतियातें और क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखें? जिंदगी का बड़ा सफर सामने है। इस सफर में अपने साथ क्या रखना है? सबसे पहले इस सफर में आपने रहनुमाई साथ रखनी है, अपने बाप की, अपने उस्ताद की, अपनी माँ की, क्योंकि जिस सफर पर आप जा रहे हैं वो पहले उस सफर से होके आ चुके हैं। कहाँ गड़े हैं, कहाँ पर स्पीड ब्रेकर है, सब उनको पता है। इग्नोर ना करना उनकी डिवाइस को। और जो बाप है, मैं उनको बता रहा हूं, जिस जिस जगह से दुनिया ने थप्पड़ मारे ना आपको, अपने बच्चों को बिठा के पहले ये जरूर बता देना कि यहां पर थप्पड़ पड़ता है। और ये 3 चीजें अपनी जिंदगी में साथ रख लो आज से, अगर टेंशन फ्री जिंदगी चाहते हो। याद रखना, आज सबसे ज्यादा तहकीक वो टेंशन दूर करने वाली दवाइयों में है। बहुत दवाइयां बन रही क्योंकि टेंशन बहुत ज्यादा है। आज से ही पल्ले बांध लो। मैं बोलने लगा हूं, मेरे बोलने से पहले आपने तय कर लेना है कि ये आज का टेक अवे है, ये हम लेके जा रहे हैं यूथ टॉक से, और इसके ऊपर पूरी कोशिश करेंगे। नंबर 1, सब्र। सब्र, याद रखना, इंसान एकदम 0 से 100 और 100 से 0 हो जाता है। जब मुश्किल आ जाए, चीखे मार के उस मुश्किल को मजीद मुश्किल ना बनाना। अगर जख्म ठीक करना है ना, उसको छेड़ना बंद करो। आपको अंदाजा ही नहीं हो रहा कि जो आपकी थॉट्स हैं, जब उन थॉट्स को आप अल्फाज में ढालते हो ना, वो ताकतवर बन जाती हैं। नहीं बोलते हर बात, हर एक के साथ बैठ के हर बात नहीं बोलने वाली होती। खामोश हो जाएं। आप गड्ढे में गिर गए हैं, उस गड्ढे को खोदना तो बंद करें ना। परेशानी आ गई है, अब मजीद परेशानी को परेशान करते चले जा रहे हैं। सब्र करें। सब्र बहुत बड़ी चीज है, करके देखें। सब्र इज द फर्स्ट एलिमेंट इन योर लाइफ। मत शेयर करें हर एक से। जिसको आप अपना क्लोजेस्ट फ्रेंड कह रहे हैं ना, उसका भी आगे खास दोस्त है। आपने उसको राज बताया, वो राज आगे चला जाएगा, वो राज चौथे तक चला जाएगा और अगले चौक पे आपका तमाशा बना होगा। सब्र करें, खामोश हो जाए। और दूसरी चीज अहम तरीन, वो शुक्र है। शुक्र की आदत डाल लें। मैं पढ़ रहा था, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स जो कि मुसलमान भी नहीं है, वो ग्रेटिट्यूड की इतनी अहमियत क्यों बयान करते हैं? शुक्र करें, शुक्र करें। जब भी आप शुक्र करते हैं ना, आपके जिस्म में 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, 37 खरब खलिए। जब आप शुक्र करते हैं, ये 37 खरब खलिए, ये समझ लो ताज़ा होके नहाने लग जाते हैं, इनमें फ्रेशनेस आ जाती है। और ढूंढे शुक्र किस चीज़ पे आपने करना है। अभी आप सब सोते हैं ना, ऊँग आती है, नींद आती है, सो जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, ऐसा है ना। जो नींद की 3rd स्टेज होती है ना, उसका नाम होता है रैम, रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें आपको ख्वाब नज़र आते हैं। और ये बहुत अहम स्टेज होती है। ये वो स्टेज होती है जब आप ख्वाब देखते हैं, और इस स्टेज में दिमाग आपके जिस्म को पैरालाइज कर देता है, फालिज हो जाता है एक तरह का। क्यों? वरना आप ख्वाब देखकर उठ के हाथ हिलाना शुरू कर देंगे। उसने फॉलेज कर दिया आपके ऊपर। आपका ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे हो गया, आपके दिल की धड़कन भी, और खून की सर्कुलेशन में भी फर्क आ जाता है। बिल्कुल आखिरी स्टेज पर होते हैं आप, बिल्कुल मौत के करीब। और रोजाना उस मौत के करीब से दोबारा आपको जाग आती है। बताइए, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए ना? कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। रोज कहां जाते हैं और अब कहां वापस आते हैं। एक बीमारी होती है टोसिस, उसका नाम है PTOSIS, टोसिस। इसके अंदर जो ये आंख का ये है ना, ये इसके पट्टे कमजोर हो जाते हैं और ये गिर जाता है। अभी आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, अब खोलें, खोल ली ना। अगर ये पट्टे कमजोर हो जाए ना तो आंखें खोलेंगी नहीं। ये बीमारी है टोसिस, और जिसको हो जाए वो आंखें खोल नहीं सकता। ओनासिस नाम था एक बंदे का, ये जैकुलिन कैनेडी का दूसरा शौहर था।
اس کے پاس بڑے جہاز تھے, بڑے بحری جہاز تھے, بڑا کچھ تھا. اس کو یہ بیماری ہو گئی, اس کے نا یہ بند رہتے تھے. اس نے 2 نوکر رکھے ہوئے تھے, ایک نوکر صبح کے ٹائم پر آ کے کھول کے رکھتا تھا, ایک نوکر شام کے ٹائم پر آ کے کھول کے رکھتا تھا. اس سے پوچھا تیرے پاس اتنی دولت ہے, تیری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا ساری دولت میری لے لو, یہ آنکھیں کھولنے کی طاقت مجھے واپس دے دو. کہیں الحمدللہ, کہیں الحمدللہ. آج سارے دن میں 11,000 لیٹر ہوا آپ کے پھیپڑوں کے اندر گئی, آپ کے پھیپڑوں نے اس کو سنبھالا اور پھر کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالی. کوئی مسئلہ تو نہیں بنا؟ کہو الحمدللہ. 1 منٹ میں 80 بار آپ کا دل دھڑکتا رہا, ایسے کر کے 1 2 3 4. اگر یہ ایک دھڑکن بھی سکپ ہو جاتی نا, آپ 1 ارب روپیہ بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے کہ ڈاکٹر صاحب دھڑکن سکپ ہو گئی ہے, سیٹ کر دیں. کہو الحمدللہ. دنیا میں 6 کروڑ سے زیادہ لوگ نابینا ہیں, ان کی آنکھیں نہیں ہیں. سوچو ذرا ایک دفعہ نابینا انسان کی زندگی کیا ہوگی, آپ کی ہیں؟ کہے الحمدللہ. ہر 30 سیکنڈ کے بعد ایک بندے کا شوگر کی وجہ سے ہاتھ پاؤں کٹ جاتا ہے, نہیں کٹا بچ گئے ہو نا, کہو الحمدللہ. میں نے ساری باتیں وہ بتائی ہیں جس کے لیے دولت نہیں چاہیے, جس کے لیے شہرت نہیں چاہیے, جس کے لیے عزت اور عہدہ نہیں چاہیے. ایڈوانس میں کہہ دو الحمدللہ. اے مالک تعریفیں تیرے لیے, تعریفیں تیرے لیے. ایک رسم بنا کے نہ کہو کہ رٹا لگا ہوا کہیں جا رہے ہو تمہیں آتا, نہیں, ڈوب کے کہو کہ اے مالک تعریفیں ہے ہی تیرے لیے. میں ماں کی تعریف کروں تیری تعریف کر رہا ہوتا ہوں, میں جا کے گلگت میں کسی بڑے پہاڑ کی تعریف کروں تیری تعریف کر رہا ہوتا ہوں, کیونکہ ساری تعریفیں تیرے لیے. جب آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی, بتائیے اب آپ کسی اور غیر کی تعریف کریں گے؟ ایک بندہ جو دل سے کہتا ہے اللہ اکبر, کہیے ذرا ایک منٹ اللہ اکبر. جو بندہ سمجھ کے کہے کہ اللہ بڑا ہے, اب کسی اور کی بڑائی اس کی نفسیات پہ نہیں آ سکتی. اس نے کہہ دیا اللہ بڑا ہے. دشمن کے سامنے کیا کہتے ہو؟ نعرہ تکبیر اللہ اکبر. کیوں؟ کہ دشمن تو جو مرضی ہو جا, میرا اللہ تو اس سے بڑا ہے. اتنے بڑے جانور کو گراتے ہو, کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر. جانور تو جتنا مرضی بڑا ہو جا, تجھے تو میں اپنے رب کی راہ میں قربان کر رہا ہوں. شکر کرو, شکر کیا کرو, بیٹھ جایا کرو دن میں سب کچھ ہٹا کے کہا کرو مالک تیرا شکر ہے, مالک تیرا شکر ہے, مالک تیرا شکر ہے. یقین کرو خوش ہو جاؤ گے. صبر, شکر, اور آخری اہم ترین کیا؟ توکل. توکل. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. سمجھ نہیں آ رہی, گھر کے اندر بھی پرابلم ہو گیا, کاروبار بھی بینکرپٹ, نوکری سے بھی کک پڑ گئی, فیل ہوتے جا رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے. جیسے فائل بند کر کے کسی ایم این اے کو دیتے ہو نا, اور سمجھتے ہو کہ ایم این اے صاحب کو فائل دے دی, سائن کریں گے سب ٹھیک ہو جائیں گے, یہ ساری فائل بنا کے اپنی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو نا کہ مالک مجھ سے تو نہیں سنبھل پا رہا, تیری بارگاہ میں پیش کر دی ہے, اب تو ہی کرے گا. سپرد کر دو اپنے کام اللہ کے, اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر دو اپنے کام. دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں, فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے, لاٹھی پاس تھی, سانپ آ گیا بڑا, فرمایا لاٹھی پھینک دو. اب مجھے بتائیے, سانپ آ جائے اور آپ کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے اور وہ لاٹھی, اس ایک ہتھیار سے تو سانپ کو قابو کرنا تھا نا. حکم ہو رہا ہے وہ ہتھیار بھی پھینک دو. بظاہر سوچ کے آتی ہے کہ وہ حکم ہو رہا ہے ہتھیار پھینک دو, سارے دشمن ہیں, ایک بھی دوست نہیں ہے. فرعون اور اس کے درباری ہیں, سونے کے تخت پہ بیٹھے ہیں اور مخالف ہے, اپنے آپ کو کوئی خدا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, ایسے قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. حکم ہو رہا ہے لاٹھی پھینک دو. اس لاٹھی سے تو سانپ کو قابو کرنا تھا. فرمایا لاٹھی پھینک دو. لاٹھی پھینک دی, وہ لاٹھی اس سے بڑا اژدہا بن گئی. اب سب کو لے کر گئے ہوئے تھے, پانی نہیں ہے, فرمایا اس پتھر پہ لاٹھی مارو. اب آؤ آپ حیدرآباد کے سارے پتھروں پہ لاٹھیاں مارو, کوئی فرق پڑے گا؟ لیکن فرمایا لاٹھی مارو. جب لاٹھی ماری, وہاں پتھر کے اندر سے پانی نکلنے لگا, اور یہی لاٹھی جا کے کہا دریائے نیل کے اوپر مارو, وہاں ماری, پانی پھٹ گیا. کہیں لاٹھی مارنے سے سانپ بن رہی ہے, کہیں لاٹھی مارنے سے پانی نکل رہا ہے, کہیں لاٹھی مارنے سے پانی پھٹ رہا ہے. مطلب جو اللہ چاہے, جو اللہ کہہ رہا ہے میں وہ کرتا جا رہا ہوں, آگے نتائج خود اللہ کریٹ کر رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے میری پرابلم سالو نہیں ہو سکتی, بہت بڑی ہے, وہ رب کائنات ہے, وہ کس طرح سالو کرے گا. تم سپرد کر کے تو دیکھو, جس طرح بچپن میں ہر پرابلم اپنی ماں کے سپرد کر دیتے تھے اور سالو ہو جاتی تھی. 3 چیزیں نہیں چھوڑنی. نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3. اور یہ مت کہنا کہ موٹیویشنل اسپیکر زبان سے جب کہتے ہیں تب تو بڑا آسان لگتا ہے, جب پریکٹیکل ہو تو پھر پتہ چلتا ہے. وہ آپ کی غلطی ہے نا, آپ فیصلہ ہی نہیں کر رہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے.
फैसला करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा. अब मैंने आपसे सवाल करना, जो पीछे खड़े हुए हैं ना साथ भाई, उनसे सवाल करूंगा मैं, वो पीछे जो खड़े हुए हैं. जी करूं सवाल? दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा फल, कौन सी सब्जी, दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी खाई जाती है? मैं 3 ऑप्शन दूंगा, आपने मुझे बताना होगा, ठीक है? कौन बताएगा? क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल है. वकार? बिलाल. बिलाल, मैं 3 सब्जियां बता रहा हूं, आपने मुझे बताना है. वो नहीं बतानी जो आप शौक से खाते हैं, वो जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाती है वो बतानी है आपने, ठीक है? नंबर 1 है आलू, नंबर 2 है, पहले पूरा सुन ले, नंबर 1 है आलू, नंबर 2 है टमाटर, नंबर 3 है बैंगन. कौन सी? सबसे आलू ज़्यादा खाया जाता है आपके घर? सभी में. चले मैं आपको एक और ऑप्शन देता हूं, उसका रंग लाल होता है. टमाटर. हाँ देखो कितना मुश्किल कर दिया था मैंने, है ना? टमाटर क्यों से ज्यादा खाया जाता है? केचप की वजह से, क्योंकि उसका केचप बनता है. आपने नोट किया जो बर्गर बनाने वाली कंपनियां होती हैं, मैं नाम नहीं लेता किसी का, इनके आलू के चिप्स और तरह के होते हैं ना? नोट किया? बिल्कुल उसके ऊपर वाइट रंग के होते हैं, बड़े प्यारे कटे हुए बने होते हैं. ये खास किस्म का आलू है जो अमेरिका में पैदा होता है. इनकी हर जगह पर इसी आलू के चिप्स बनते हैं. और ये आलू जब कटता है ना, जब उसको निकाला जाता है, उसकी प्रोसेसिंग बड़ी खतरनाक है. जी अगला क्वेश्चन जो आपकी तरफ से आएगा बताएं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. माजी का कोई वाक़या जहन से ना निकलता हो तो इसमें क्या करें? आमतौर पे अगर किसी के घर में कोई डेथ हो जाए और माजी का एक वाक़या जहन में बैठ जाए, वो निकलता नहीं है, बड़ी टेंशन देता है. माजी का वो वाक़या आपके लिए टेंशन का सबब है ना, आप उससे बड़ी टेंशन ले लें कोई. जब उससे बड़ी टेंशन ले लेंगे तो वो टेंशन छोटी हो जाएगी. याद रखें, जहन के अंदर जो चीज़ें जा रही हैं ना, उन रस्तों को थोड़ा तंग कर दें ताकि हर चीज़ जहन के अंदर ना जाए, और जो बाहर जाने वाला रास्ता उसको खुला कर दें ताकि हर चीज़ बाहर निकलती जाए. इलॉन मस्क दुनिया का इस वक्त अमीर तरीन आदमी है. उसकी बीवी का इंटरव्यू लिया गया, उससे कहा इसकी कोई एक क्वालिटी बताओ. वो कहती है कि ये हर चीज़ को नो कह देता है, हर चीज़ को नो कह देता है, हर बंदे को नो कह देता है, हर इंसान को, हर मशगले को, हर चीज़ को नो कह देता है. यस कहता ही नहीं है. वो काम जो ख़ास इसके लिए है बस उसको यस कहता है ये. और आपने कितनी चीज़ों को यस कहा हुआ है. नो कहना सीखें, नो कहना सीखें. नबी पाक की हदीस है, दिस इज वन ऑफ द ब्यूटी ऑफ इस्लाम दैट यू लीव एवरीथिंग विच इज नॉट ऑफ योर कंसर्न. ये तुम्हारे इस्लाम की खूबी में से है कि हर ला यानी बात को छोड़ दो. माजी निकलता नहीं है, माजी सिर्फ उस वक्त आप भूलेंगे जिस वक्त दिमाग खराब हो जाएगा या दिमाग को कोई बीमारी लग जाएगी. लेकिन वो जो माजी की बात नहीं भूल रही ना, उसके ऊपर कोई नया पेंट कर दो. जैसे ये पेंट खराब हो जाएगा, इसके ऊपर मैं पेंट करूंगा तो नया पेंट चमकेगा. अब कोई नए बंदे ले आए जिंदगी में, नए काम शुरू कर दे जिंदगी में, नए वाकयात, नई किताबें, ताकि वो मध्यम हो जाए, ख़त्म होता जाए. माँ बाप की जो फौतगी है ना, वो इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा वाकया होती है. क्योंकि बचपन से माँ को देख रहे हैं, अचानक वो चली जाती है, अब वो नज़र नहीं आ रही, उसकी बातें ख़त्म हो गई, तो मेंटली ट्रॉमा होता है. 6 हफ्ते तक माँ बाप की वफ़ात के बाद बंदा परेशान, शदीद परेशान रह सकता है. उसके बाद अगर वो रहता है तो इसका मतलब वो ज़हनी मरीज़ बन गया. ट्रॉमा को डील करना सीखें. माजी के अंदर जो हुआ उसको भूलना सीखें. गाड़ी जब चला रहे होते हैं ना, अगर हम बैक मिरर को देख के गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा? गाड़ी लग जाएगी. गाड़ी फ्रंट मिरर को देख के चलाते हैं, तो बैक मिरर को ज्यादा ना देखें, फ्रंट मिरर को देखें. माजी से कॉल आए ना, अटेंड ना करना, वो पुरानी बातें हैं. माजी में रहने का मजा भी बड़ा आता है, मुस्तकबिल में रहने का मजा नहीं आता, डर लगता है. ये आखिरी जुमला सुन लो, आखिरी जुमला. जो इस बात पे अमल करना शुरू कर देगा ना, कामयाब तरीन आदमी बन जाएगा. एक जुमला है सिर्फ, सोचो और सुनो. हमेशा यह सोचना कि अब मैंने क्या करना है, अब मैं क्या करूंगा. पीछे ना देखो, जो कुछ हुआ हो गया, अब मैं क्या करूंगा. यानी अभी आज का दिन है ना, मैं बोल रहा हूं, अब मैं आगे क्या करूंगा. मैं क्वेश्चन लूंगा, लाहौर जाऊंगा, आगे की सोचो, पीछे के बारे में ना सोचो. सिर्फ वो माजी जो मुस्तकबिल के लिए रहनुमा बन सकता है वो साथ रखो, बाकी सबको कूड़े में फेंक दो.
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کتنے بیٹے کتنے شہزادے وہ وصال فرما گئے, کتنے تھے اور ان کے نام کیا تھے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے, حضرت ابراہیم, حضرت قاسم, حضرت عبداللہ. جی ٹھیک کہا انہوں نے. ایک نام صحیح نہیں لیا انہوں نے, ہے نا. حضرت طاہر. چلے تحفہ ان کو دے دیں, یہاں سے کسی سے پوچھ لیں, تحفہ دے دیں ان کو. آپ نے جو سوال پوچھا اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 شہزادے تھے, حضرت ابراہیم, حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم. یہی بیٹھ جائیں. ماشاء اللہ. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. I am Nasir Abbas Sumro from Sindla College. جی ناصر. Sir, my question to you is that how do اونچی you... بولیں, اونچی. So my question to you is that how do you define success? I mean, first of all, I would really, want to applaud you for your research and how you transformed your knowledge and transmitted to us. It was really amazing and beautiful. Thank you. So I want you to, give me a two-liner for defining success and how money is related to it and what our deen is, saying about it. ویری گڈ. یہ ایک بڑی اہم ترین بات کر رہے ہیں, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا سکسیس کی ڈیفینیشن کیا ہے. آج جیت کی ڈیفینیشن ہے نا, وہ سوشل میڈیا نے پیسہ کر دی ہے. پیسہ پیسہ. کیونکہ سوشل میڈیا نے پتہ کیا کیا سر, میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے یہ جو امیر ترین لوگ ہیں نا, یہ امیر ترین لوگ جو ہیں, ہمیں ان کی زندگیوں کا پتہ نہیں تھا, یہ کیا کر رہے ہیں گھر کے اندر ہمیں نہیں پتا تھا. اب سوشل میڈیا نے کیا کر دیا, ہمیں ان کے گھر کے اندر لے گئے ہیں. اپنی بیٹی کی شادی کیسے کر رہے ہیں, ہیلی کاپٹر کتنا بڑا, لیمبورگینی, بینٹلے, آڈی, کون سی گاڑی ان کے پاس ہے پتہ چل گیا. اب کیا ہو رہا ہے, سکسیس کیا ہے, پیسہ. سکسیس کیا ہے, پیسہ. کتنا بینک بیلنس ہے, کتنے چمکدار کپڑے ہیں, اینک کون سے برانڈ کی پہنی ہے, موبائل فون کتنا بڑا اور کتنا جدید ہے, یہ سکسیس ہے. نو, ریممبر, ویلتھ از ناٹ اونلی منی. پہلے یہ بات لے کر جانا. آج دولت صرف پیسہ نہیں ہوتی, 5 قسم کی دولت ہوتی ہے. کتنی قسم کی؟ 5. نمبر 1 دولت ہے ہیلتھ. ہیلتھ ہیلتھ سب سے بڑی دولت صحت ہے. میں اسرائیل کی ایک ماڈل کے بارے میں پڑھ رہا تھا, اتنا پیسہ اس کے پاس کہ وہ چاہے دنیا کے کسی ملک سے نا نائی کو بلوا کر اپنے بال کٹوا سکتی ہے, ملک سے, لیکن وہ نہیں کٹوائے گی کیونکہ اس کے بال ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کو کینسر ہے اور کیمو تھراپی ہوتی ہے نا, جب بال جھڑ جاتے ہیں. کیسے کٹوائے گی؟ وہ چاہے تو دنیا کے کسی بھی ملک سے باورچی کو بلوا کے کھانا پکوا کے کھا سکتی ہے, لیکن وہ نہیں پکوائے گی کیونکہ کینسر ہے. وہ تو ڈبر روٹی کھاتی ہے, چھوٹا سا کوئی دلیا شلیا کھا لے گی. وہ چاہے تو دنیا کی کوئی بھی گاڑی منگوا سکتی ہے, لیکن وہ نہیں منگوائے گی کیونکہ تو ایک وارڈ سے دوسرے وارڈ میں ویل چیئر پہ جا رہی ہے. اب مجھے آپ بتاؤ, ایک دولت اس کے پاس ہے جس کا نام پیسہ ہے, لیکن ایک دولت اس کے پاس نہیں ہے, اس کا نام کیا ہے؟ صحت. اگر آپ کی دولت جو صحت کی ہے اس کے ساتھ میں چینج کرواؤں, کروا لو گے؟ آپ زیادہ دولت مند ہوئے, اس کا مطلب زیادہ دولت مند ہوئے. اس کے پاس ایک دولت ہے پیسہ, آپ کے پاس دوسری دولت ہے صحت, اور ایک دولت ہوتی ہے ٹائم. ٹائم یاد رکھنا, بندے کے پاس اس دنیا میں 2 ہی چیزیں ہیں صرف, وقت اور سانسیں. وقت اور سانسیں, باقی سب مل جاتا دوبارہ. وہ اسٹیٹ بینک کے اندر نوٹ چھپ رہے ہیں, مل جائیں گے. وقت نہیں ملے گا, سانسیں نہیں آئیں گی. میں شیخ زید میں تھا, ڈاکٹر آپس سے بات کر رہے تھے, شیخ زید ہسپتال ہے لاہور کا. کہہ رہے تھے یار اس بندے کے 2 دن ہیں صرف, مشین ہٹائیں گے چلا جائے گا, 2 دن ہیں. مجھے بتائیں جس کے 2 دن زندگی کے باقی ہیں صرف, کیا رہ گیا اس کے پاس؟ اور بظاہر آپ کے پاس تو بہت دن ہے نا, ابھی پتا تو نہیں, اللہ کا شکر ہے زندگی چلتی رہے گی, کوئی بیماری ایسی نہیں ہے. ٹائم. یہ جتنے امیر لوگ ہیں نا, میں نے ان کو پڑھا ہے, جتنے کامیاب لوگ ہیں, اور یہ بزرگان دین کی حیات اقدس میں نے پڑھی ہے, ان لوگوں نے اپنے ٹائم کی قدر کی ہے. یہ ٹائم نہیں ویسٹ کرتے تھے. اور تیسرا وزڈم, ایکسپیرینس. یہ جو وقت کے ساتھ ساتھ تجربات آتے ہیں, یہ بھی دولت کی قسم ہے. اور اب پیسہ بھی ظاہری بات ہے, چیز تو ہے, اس کے اندر یہ کاؤنٹ تو کرے گی, لیکن میں آپ کو اکنامکس کا ایک لیسن سب کو بتا دوں, یہ بات ضرور یاد رکھنا. میں ختم کر رہا ہوں, سوال بہت اہم ہے. پیسہ ضروری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, پیسہ ضروری ہے. پیسہ مسجد میں بھی لگتا ہے, مدرسے میں بھی لگتا ہے, پیسہ قبرستان میں بھی چاہیے ہوتا ہے. پیسہ ہو تو انسان ذرا بڑا بڑا بھی لگتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں
پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے جی, کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے جس کی باہر V8 کھڑی ہوتی ہے, 17 کروڑ کی گاڑی ہے. کیوں نہیں اہمیت ہے؟ حلال طریقے سے کمانا منع بھی نہیں کیا گیا. کمانے کے ارادے دیکھو, انداز دیکھو, کیا کیا انداز اختیار کرنا ہے. بس یہ بات یاد رکھنا, پیسہ ہاتھ میں آئے, ہاتھ میں آئے, دل میں نہ آئے. جب اللہ دے آگے ضرور دینا. اور 3 پیسے کے حوالے سے نصیحتیں سن لو. نمبر 1, ڈونٹ سیو آفٹر اسپینڈنگ. ہم کیا کرتے ہیں, پیسہ آتا ہے, پیسہ آنے کے بعد پہلے خرچ کرتے ہیں اور جو بچ جائے وہ محفوظ کرتے ہیں. نہیں, پہلے محفوظ کر لو, پہلے انویسٹ کرو, جو اب بچ جائے وہ خرچ کرنا سیکھو. نمبر 2, کبھی بھی پیسے کو دکھانے کے لیے استعمال نہ کرو. میرے پاس پیسہ آ گیا, اب میں بڑی سی گاڑی خرید کے گھر کے سامنے کھڑی کر دوں تاکہ سارے دیکھیں, میرے رشتہ دار دیکھیں اس نے گاڑی لے لی ہے, بڑا فریج لے لیا. نہ, کبھی بھی دکھانے کے لیے پیسہ خرچ نہ کرنا. اور نمبر 3, پیسے کو ٹریک کرو. یہ عادت لے کے جاؤ مجھ سے, آج لے کے جاؤ. کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, دیکھو کون سے ذرائع ہیں, کون سے ذرائع ہیں, اور کہاں پیسہ جا رہا ہے. چاہے آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں, 1-1 روپے کو ٹریک کرو, کہاں جا رہا ہے. چپس خرید رہا ہوں میں, غلط جگہ پہ لگا رہا ہوں میں, کس جگہ لگا رہا ہوں. جب یوں کر لو گے نا, آمدنی بڑھنا شروع ہو جائے گی, آمدنی بڑھنا شروع ہو جائے گی. اسلامک اکنامکس کو ضرور پڑھنا کہ اسلام کس طریقے سے پیسے کو سنبھالنے کی بات کرتا ہے, کیا انداز رکھتا ہے. اسلام میں واضح طور پہ ہارڈ ورکنگ, سیونگ, شیئرنگ, گریٹیچیوڈ ٹو اللہ کی بات کی گئی کہ خوبصورت زمین میں بہت وسائل ہیں, پھیل جاؤ اور پھیل کے رزق تلاش کرو, خوب خوب کماؤ, لیکن اچھی نیت کے ساتھ. جب تمہارے پاس آ جائے ضرور بالضرور لوگوں کو دو. میں یہ سوال اس جملے پہ ختم کرتا ہوں, غور سے سننا. صرف مکان بڑے نہ کرو بلکہ دل بھی بڑے کرو. صرف زمینیں نہ وسیع کرو, ظرف بھی وسیع کرو. جب پیسہ آ جائے صرف دیواریں نہ اونچی کرو, دسترخوان بھی بڑے کرو. اور یہ یاد رکھو, یاد رکھو, خالق تک پہنچنے کا ڈائریکٹ ذریعہ وہ مخلوق کی خیر خواہی اور خدمت ہے. جب یہ پتہ چل جائے گا نا, بڑا فائدہ ہوگا. ایک بزرگ لکھتے ہیں, میں حج کرنے گیا, میں نے دیکھا ایک بندے کے پاس اتنا پیسہ آ رہا ہے, اتنا پیسہ آ رہا ہے, اتنا پیسہ آ رہا ہے, میں حیران رہ گیا. میں نے کہا اتنا پیسہ آ رہا ہے اس کے پاس, کیا وجہ یہ؟ جب حج کرنے گیا دیکھا وہ سارا پیسہ مستحق حاجیوں میں تقسیم کر رہا ہے, سارا اس نے کر کے زیرو ہو گیا. پھر واپس آیا, اللہ نے اس کو 2 گنا اور پیسہ دیا میرے سامنے. وہ پھر آیا, اس نے 2 گنا بھی لگا دیا. پھر آیا, اللہ نے 3 گنا اس کو دیا. پھر میں نے سوچا کہ واقعی یہ اللہ کا اور بندے کا کام ہے, آپس کا ان کا رشتہ ہے. میں بیچ میں کیوں بول رہا ہوں؟ اب کیوں دیکھتے ہیں اس کے بعد اتنی بڑی جیپ آ گئی, اس کے بعد گھڑی اتنی بڑی ہے. او یار, اس کو اللہ نے نوازنا ہے. آپ کے بولنے سے وہ گھڑی آپ کے پاس قسم سے نہیں آ جانی. آپ کیوں سڑ رہے ہیں؟ مت دیکھیں کسی کو, اپنے آپ کو دیکھیں. اور جس وقت آپ لوگوں کو دیکھنا بند کر دیں گے نا, اپنے آپ کو دیکھیں گے, سب سے پہلے پتا کیا ہوگا؟ آپ کو اپنے اندر چھپے ہوئے تحفے نظر آئیں گے, گفٹس, زبردست تحفے ہیں آپ کے اندر. آپ کہیں گے کہ وہ اللہ جس نے سورج, چاند, ستارے, 87 لاکھ قسم کے جانور, 3,60,000 قسم کے پودے بنائے, اسی نے مجھے بنایا ہے. اور سب چیزیں الگ الگ ہیں, میں بھی بالکل الگ ہوں. میرے اپنے گفٹس ہیں. I am rotating in my own axis. ریلیکس ہو جائیں. کسی سے نہیں جیتنا آپ نے, نہ کسی کو کچھ ثابت کرنا ہے. اپنے آپ کو سیدھا رکھے. امریکہ کا ایک پریزیڈنٹ تھا, وہ 2 دفعہ صدر بنا 5-5 سال کے لیے, 2 دفعہ, اور 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہو گیا. 2 دفعہ صدر, دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت کا بن کر 10 سال 65 سال میں ریٹائر ہو گیا. اور اس کے بعد 65 سال کی عمر کا بندہ ایک صدر بنا. یعنی ایک بندے کا کیریئر 65 سال میں ختم ہو رہا ہے, دوسرے کا کیریئر 65 سال میں شروع ہو رہا ہے. تو آپ کی باری کب آنی ہے؟ آپ کیوں بول رہے ہیں, کیوں سوچ رہے ہیں اتنا زیادہ؟ آپ کی زندگی کا چیپٹر نمبر 2 ہے, اور آپ جس سے مقابلہ کر رہے ہیں اس کی زندگی کا چیپٹر نمبر 13 چل رہا ہے. مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. رک جائیں, بہت سپیڈ پہ جا رہے ہیں آپ, رک جائیں, تھوڑا ٹھہرے, تھوڑا ٹھہرے, سوچیں اور دوبارہ سے سفر کا آغاز کریں. اچھا مجھے یہ بتائیں, دنیا کا سب سے پہلا موبائل فون کس کمپنی نے بنایا تھا؟ چلے, سب سے پہلا موبائل فون. نمبر 1 آپشن ایپل,
नंबर 2 नोकिया, नंबर 3 मोटरोला। ये गलत कह रहे हैं सारे, ये सही कह रहे हैं? बोलो। रॉन्ग है, रॉन्ग जी रॉन्ग अच्छा, आप बताओ क्या है? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम। अहमद रजा, मेडिकल स्टूडेंट हम्म, सर। फिर बिल्कुल फर्स्ट था नोकिया, आई थॉट। नकल मार लेते, बच जाते। चलो और बताओ। अच्छा यार, इसको तोहफा दे दो। इसने जिस तरीके से नो कहा है ना दुनिया को, ताइफ आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। माशाअल्लाह। वेरी गुड। उस कॉन्फिडेंस का तोहफा आपको। हाँ जी, और वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद अमजद है। जी अमजद। मेट्रोला। मोटरोला जी, दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फोन मोटरोला कंपनी ने बनाया था। आगे चलते हैं जी। एक और क्वेश्चन इधर से आ जाएंगे, एग्रीकल्चर से लें। एग्रीकल्चर से लें। पाकिस्तान की इकोनॉमी का एग्रीकल्चर पर कितना इन्हिसार है? कितना इन्हिसार अभी तक एग्रीकल्चर पर है? जी बताएं। माय नेम इज़ राशिद अली, बैकास्ट मार फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट गोटकी। जी राशिद, आप बताएं। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम। 70% मेन स्टे है, अब कम होता जा रहा है, लेकिन मेन स्टे 70% ही है। आप इनको तोहफा दे दें। 3 किस्म की इकोनॉमी होती है, एग्रीकल्चर, डिजिटल और इंडस्ट्रियल। और इंडस्ट्रियल के अंदर क्या होता है कि एग्रीकल्चर के अंदर आप सारा साल कपास, जवार, गन्ना और गंदम वगैरह उगाते हैं और फिर आखिर में आकर उसको कलेक्ट करते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में क्या होता है, 3-4 मशीनें बनाते हैं और सारा का सारा कवर कर लेते हैं। अब सारा तवज्जो वो डिजिटल की तरफ है, लेकिन एग्रीकल्चर, पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी तक एग्रीकल्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, बस अब 3-4 रह गए हमारे सवाल, उसके बाद खत्म करेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद आदिल शाह है। वालेकुम अस्सलाम। आई एम जी, सैयद डूइंग साहब। MBA ज़ेबिस्ट। मेरा सवाल ये है कि व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस एंड हाउ आई कैन अट्रैक्ट द पीपल? आप लोगों को अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? हर दिल अजीज़ बनने का नुस्खा पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, ये बात याद रखिएगा। पहले मैं आपको ना एक मोटिवेशनल चीज़ बताऊं जो इन्होंने पूछा, ये चीज़ अपने अंदर पैदा करने की कोशिश ज़रूर करना। ये जो हम मोटिवेशन की बहुत सी बात है, इसके बाद हम आखिरी क्वेश्चन करेंगे और अपने यूथ टॉक को ख़त्म करेंगे, ठीक है? दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद याद रखो, मोटिवेशन है बहुत ज़रूरी। मोटिवेशन नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, सक्सेस नहीं मिल सकेगी। मोटिवेशन कहाँ से आती है? मोटिवेशन का सबसे बड़ा सोर्स वो पावर है। ताकतवर बन जाओ, बस ताकत। मोटिवेशन यही है दुनिया में, बस ताकतवर, पावरफुल बन जाओ, ताकतवर। शेर होता है ना, लेटा होता है, कोई परवाह नहीं उसको। कुत्ता 500 मीटर से भौंक रहा है, भौंकता रहे, कुत्ता है भौंकेगा, शेर लेटा हुआ है, भौंकता भौंकता आगे आ रहा है वो, शेर को क्या परवाह, लेटा हुआ है। जब कुत्ता 50 मीटर के अंदर आएगा ना, उठ के एक थप्पड़ मारेगा, उड़ा के फेंक देगा उसको। अच्छा, कुत्ते को खाएगा नहीं, कुत्ता को खाने वाली चीज़ है, खाएंगे तो वो गाय वगैरह मज़ेदार होती है, वो कुत्ता नहीं खाएगा, वो ताकतवर ऐसा। मुझे बताइए, शेर को किसी ने मोटिवेशनल लेक्चर दिया है क्या? उसके पास पावर, पावर उसका माइंडसेट है। शेर जंगल का सबसे लंबा जानवर नहीं है, वो ज़राफा है। सबसे तेज जानवर नहीं है, वो चीता है। सबसे चालाक जानवर नहीं है, वो लोमड़ी है। सबसे भारी जानवर नहीं है, वो हाथी है। तो शेर शेर क्यों बना? माइंडसेट। इसलिए किसी ने कहा मैं शेर हूं, वो कहता मैं शेर हूं, मैं बादशाह हूं। तो कहो ना अपने मुंह से मैं बादशाह हूं, कहो मैं सबसे बड़ा हूं, बस। आप इंतजार करो तारीफ की। याद रखो, तारीफ बड़ी जरूरी है। हम उसके लिए नाम यूज करते हैं हौसला अफजाई, वो तारीफ ही होती है। हम कहते हैं हौसला अफजाई, वो तारीफ ही है ना। और जब क्लास के अंदर टीचर आपकी हौसला अफजाई या तारीफ कर देगा, मजा आता है। जब ऑफिस के अंदर बॉस आपकी तारीफ या हौसला अफजाई कर दे, मजा आता है। हत्ता कि माँ बाप भी घर में शाहरुख के सामने गए, बड़ा अच्छा किया, मजा आता है। लोग तारीफ अब करते नहीं है, टांगे खींचते हैं। एक लड़का नौकरी पे जा रहा था, उसने कहा अब्बू आज नौकरी का पहला दिन है, अब्बू कोई नसीहत, एनी एडवाइस, कॉर्पोरेट एडवाइस। अब्बू ने बड़ी प्यारी बात की। अब्बू ने कहा बेटा ये यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ जिससे हाथ मिलाएगा तेरा दोस्त होगा। कहाँ से आए हो? घोटकी से। हाँ मैं हैदराबाद का हूँ, मजेदार ना। ये ऑफिस है, टांगे खींचेंगे, छुरे बैठे हैं सारे, तुझे हटा के तेरी जगह पर आएंगे। ख्याल रखना इस चीज का। पावर लेकर आओ। और याद रखना, पावर सिर्फ पैसा नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ी पावर पता क्या है? तकवा, अल्लाह का डर। क्यों बना? जिसके पास ये आ गया ना, उसको पैसे की परवाह नहीं होती। अमीर खुसरो सोना लेकर आया निजामुद्दीन औलिया के पास, सोना। हुजूर जंग जीत कर आया हूं, आप बड़े हैं, ये सोना रख लें। आपने कहा नहीं। कहा रख लें हुजूर, रख लें। नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप ले जाएं।
آپ اپنے پاس رکھ لیں. اب وہ درباری آدمی تھا, بڑا آدمی تھا, اس کو تھوڑا سا ہو گیا, کہنے لگا جی میرے پاس بہت ہے, میں آپ کے لیے لایا ہوں. آپ اٹھے, اٹھ کے گردن پیچھے سے پکڑ کے نا اس کی گردن دائیں طرف پھیر دی. وہ ایک مٹی کی جھونپڑی تھی, مٹی کی. امیر خسرو نے آنکھوں سے دیکھا کہ اس مٹی کی جھونپڑی میں سونے چاندی کی نہریں بہ رہی ہیں. اور آپ نے فرمایا بیٹا اللہ نے ہمیں یہ بہت دی ہے, ہم تو نظر نہیں کرتے اس کی طرف. تقویٰ, اس سے بڑی کوئی پاور نہیں ہے, کیونکہ جو اس کے پاس یہ آ گیا نا اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی. اور نمبر 2 علم. میں نے ایک دفعہ میں پڑھ رہا تھا, جمعہ تیار کر رہا تھا, تو میں نے کہا بڑے بڑے نام میں نے پڑھے, امام اعظم ابو حنیفہ, حضور غوث اعظم, بہت بڑے بڑے نام پڑھے میں نے جب سارے پڑھ لیے نا, میں نے سوچا کہ میرا ذہن بھی نہیں گیا اس طرف کہ یہ لوگ جن کے نام میں نے پڑھے ان کے پاس دولت کتنی تھی. میرا ذہن بھی نہیں گیا اس طرف. تو علم ہی اتنا ہے. آج دنیا میں کون لوگ ہیں, انٹرنیٹ کھولیں, ایلون مسک ملے گا آپ کو نا, چھایا ہوا ہے, جو مرضی حکومت آتی ہے اسی کا نام آتا ہے. ٹیسلا ہے, فیلکن 3 اس نے اڑا دیا. مائنڈ سیٹ اس کا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہی از ہیونگ اے مائنڈ سیٹ. تھامس ایڈیسن کا نام کس نے سنا ہے؟ ایڈیسن کا کس نے سنا ہے؟ کیا بنایا تھا اس نے؟ نہیں, 1038 انوویشن ہے اس کی, 1038 ایجادات ہے اس کی, پیٹنٹ سے اس کے پاس. اس کا بیٹا آیا, اگر ابو سامنے دیکھیں, سامنے دیکھا 4 فیکٹریوں کو آگ لگی ہوئی تھی. زندگی کی ساری کمائی سامنے جل رہی ہے, ساری کمائی جل گئی, آگ لگ گئی تھی, ساری ایجادات جل گئی. دیکھ رہا ہے آپ کو. جب آگ ختم ہوئی اس نے پریس کانفرنس کی, اور پریس کانفرنس کر کے کہنے لگا 67 ایئرز میری عمر ہے, اور میں آج رات سے دوبارہ اپنی زندگی شروع کر رہا ہوں, کیونکہ پہلا سارا جل گیا ہے. اور تیسرے دن اس آگ لگنے کے بعد اسے ایک نئی ایجاد کر دی تھی. یہ میں آپ کو بزرگان دین کی باتیں نہیں بتا رہا, ان لوگوں کی باتیں بتا رہا ہوں جو میرے آپ جیسے بالکل ریگولر لوگ ہیں. ضد چڑھ جاتی نا, ضد, تب بندہ سب کچھ کر لیتا ہے. ضدی بنو. تمہارے پاس ٹیلنٹ ہے, اچھی بات ہے, محنتی ہو, اچھی بات ہے, ذہین ہو, اچھی بات ہے, جینیس ہو, بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر ضد نہیں ہے نا, ضد نہیں ہے, تم کامیاب نہیں ہو سکو گے. کیونکہ ضدی بندہ ہو جائے نا, چھین بھی لیتا ہے. پھر میں لے کے دکھاؤں گا ایسی تیسی. کامیابی کی ضد پیدا کرو. جنگ یمامہ سنی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں 300-400 صحابہ شہید ہوئے صرف, اور اس ایک جنگ کے اندر 1100 صحابی شہید ہوئے. کیوں؟ نبی پاک کی حرمت پہ نام کیسے آ گیا, اس جھوٹے نے دعویٰ کیسے کر لیا نبی ہونے کا. ایک صحابی کہتے ہیں نہیں کھل رہا دروازہ, مجھے اوپر سے اندر پھینک دو, میں کھول کے دکھاؤں گا دروازہ. ضدی بن جاؤ, یاد کرو دنیا نوازے گی آپ کو. اپنے مقصد سے ضد پیدا کر لو. آج کے دور میں ہمیں ایک ایسی ہستی نظر آتی ہیں جنہوں نے اس دور میں جب کہ انٹرنیٹ سوشل میڈیا نے ادھم مچایا ہوا ہے, گھر کے اندر فتنے گر رہے ہیں, عقیدہ بچانا سب سے مشکل کام ہو چکا ہے, اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا کہاں جائیں کہاں نہ جائیں. در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے نوجوان, شارٹ کٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گہرے گڑھے میں گرتا جا رہا ہے. اس دور کے اندر امیر اہل سنت الیاس قادری صاحب کی صورت میں اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی. ہمبل پرسنالٹی, ہمبل. آپ کے باپ دادا کوئی پیر یا کوئی بہت بڑے جاگیردار وغیرہ نہیں تھے, بڑے ہمبل سے آدمی ہیں, بہت فقیر طبیعت کے آدمی ہیں, اور آج ایک دنیا آپ کے پیچھے ہے. 550 ہمارے مرکز ہیں, صرف ایک بنگلہ سنبھالا نہیں جاتا. کروڑوں ایسے اسلامی بھائی ہیں جو امیر اہل سنت کے پیچھے چل کے اپنے آپ کو بدل چکے ہیں, اپنے 4 بیٹے سنبھالے نہیں جاتے. چینل چل رہا ہے, میں آپ کو دعوت دوں گا. پرانے دور کے اولیاء کے آپ حالات پڑھتے ہیں نا, آپ ان کی زندگی کو پڑھیں. آج آپ کی اسائنمنٹ ہے, یہ پڑھنا ضرور آپ نے. الیاس قادری, ہو از الیاس قادری, سرچ کریں انٹرنیٹ کے اوپر, اور پھر گیس کریں, عمل ان کا دیکھیں, سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کو اندازہ ہوگا امیر اہل سنت کتنی بڑی ہستی ہے. میں آپ سے آخری کوشچن کر کے ختم کرتا ہوں. بیٹا یہ بتاؤ دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ دن میں ہاں 5. ماشاء اللہ. روزے کس مہینے میں رکھتے ہیں؟ رمضان. اچھا. حج کہاں کرتے ہیں؟ مکے میں. مکے میں. واہ زبردست, واہ کمال ہے جناب. اس بچے کے لیے خاص تحفہ. آ جاؤ ادھر. اس کو یہ لے, اس کے لیے
वेरी गुड. سبحان اللہ. सारी जिंदगी नहीं भूलेगा, जानबूझ के दिया मैंने इसको, जानबूझ के दिया. सारी जिंदगी नहीं भूलेगा. आपको ये भूल गया पिछले मंगल आपने क्या खाया था, भूल गए ना, पिछले मंगल क्या खाया था भूल गए हो. आज असर में कौन सी सूरत पड़ी है भूल गए हो. लेकिन आपको तीसरी जमात में मैडम ने खड़े होकर जो तोहफा दिया था वो नहीं आप भूले. ये सारी जिंदगी नहीं भूलेगा ये बात. कितने लोगों के सामने इसको 150 रुपया मिला है, ये 1.5 करोड़ कमा लेगा ना, ये 150 नहीं भूलेगा. क्यों? इंसान का दिमाग हमेशा यूनिक चीज को ना खास स्टोर करता है. जब आपको कुछ याद ना हो रहा हो उसको यूनिक बना दो. सेंट के स्पेलिंग क्या होते हैं, सही बताना. सेंट के बोलो, ऊंची बोल दो जी. SCENT. मैं एक बच्चे को सिखा रहा था सेंट के स्पेलिंग, वो कहता है SENT क्योंकि यही सेंट बनता है. मैं उसको कह रहा हूँ बेटा सी डाल दे बीच में, SCENT है, सी साइलेंट है, डाल दे. नहीं डाल रहा था, कहता नहीं जी SENT बनता है. मैंने क्या किया, सी लिख के ना उसके ऊपर फूल बना दिए, ये बनू के एडजस्ट कर दिया. वो बड़ा खुश हुआ, कहता ये सी बड़ा प्यारा है. मैंने कहा डाल दे इसको अंदर. अब यूनिक कर दें बात को, आपको वो बात याद हो जाएगी. और दूसरा लेसन मेरा ये था कि ये बच्चा ना आपकी तरह बड़ा नहीं है, इसका माजी बहुत छोटा सा है. इसका माजी बहुत छोटा सा है. इसके माजी में मैं ये बात डालना चाह रहा था कि बेटा तू लाइक है, तू लाइक है, तेरे में टैलेंट है. जिस एडिसन के बारे में मशहूर है कि उसकी माँ को उसकी टीचर ने खत दिया उसको कि जा अपनी माँ को दे दे. वो आया, उसने माँ को खत दे दिया. उसकी माँ ने लेटर पकड़ा. एडिसन पूछता अम्मी क्या लिखा है मिस ने. कहा मिस ने लिखा है कि तेरा बेटा बहुत ज़्यादा ज़हीन है, हमारी क्लास में लोग ज़रा कम ज़हीन है, इसको यहाँ ना भेजा करें, आपका बेटा बहुत आगे निकल जाता है, मेरे बच्चे पीछे रह जाते हैं. वो खुश हो गया, वो कहता हाँ एडिसन बन गया. माँ मर गई. एक दिन उसने संदूकची खोली, खत निकाला, खत में लिखा हुआ था कि तुम्हारा बेटा इंतहाई दर्जे का नालायक, इंतहाई दर्जे का गब्बी और कुन ज़हन है, इसको ना भेजना. अगर वो खत उस तरह पढ़ के सुना दिया जाता, बच्चा गया था. आखिरी वाक़या सुना के यू टॉक ख़त्म करता हूँ. इसी में एक बंदा था, लड़का था. वो लड़का इतना होशियार नहीं था. कैंटीन पे बैठे रहना, दोस्तों के साथ खेलते रहना, फेसबुक पे लगे रहना, ये उसकी आदत थी. उसकी माँ ने उसको कहा सैट टेस्ट दे. सैट का पता है, SAT सैट, ये स्पेशल टेस्ट होता है जो कि मुख्तलिफ कामों के लिए यूज़ होता है. SAT सैट. उसको कहा सैट का टेस्ट देकर आ. उसने कहा ठीक है चला जाता हूँ. छोटी मोटी तैयारी की, चला गया. अब सैट के नंबर 1300 होते हैं. रिजल्ट आया, उसके 1100 नंबर आए. उसकी अम्मी ने बुला के उससे पूछा खैरियत तो है, तेरे 1100 नंबर तेरे आए हैं. उसने कहा हाँ मेरे 1100 नंबर आए हैं. टॉप कर गया था. उसके बाद वो होटलिंग में गया, उसने अपना होटल बनाया, 4-5 होटल्स की बड़ी चेन बनाई और 8 साल बाद एक कामयाब आदमी बन गया. 8 साल के बाद सैट का जो हेडक्वार्टर था ना, वहां से खत आया उसके घर में. और खत में लिखा था कि 7 साल पहले जो सैट के स्कोर दिए गए थे ना, उसमें कुछ गलती हो गई है, आपका स्कोर 1100 नहीं 250 है. क्या हुआ ये? उसका वाकई 250 था. लेकिन जब से 1100 आया ना, उसने 1100 वाली जिंदगी जीना शुरू कर दी. उसको इस बात का ख्याल ही नहीं रहा मैं नालायक था लायक था. उसने कहा 1100 आ गए, बस वो 1100 बन गया. 1100 जैसी मेहनत शुरू हो गई, 1100 जैसा माइंडसेट बन गया, 4 होटल बन गए. बड़ा सोचो. बस यूथ टॉक का पैगाम यही है, ड्रीम बिग. तुम्हारे अंदर खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, इतना टैलेंट है, इतनी खूबियां हैं, तुम्हें पता ही नहीं है. तुम मुनफरिद हो, तुम जैसा पीस पूरी दुनिया में और कोई नहीं है. यू आर वन एंड ओनली. इस टैलेंट को पॉलिश करो, जाया ना होने देना. जिधर भी जाओ छा जाओ.